یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور نائب امیر نے کانگو کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن پر مبارکباد کے تار ارسال کیے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سعد دوحہ کے لیے بھارت کے سفیر نے سفارتی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے موقع پر ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کووڈ 19 کی وبا کا شکار 1394 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی رپورٹ دی۔ اور وزارت تجارت و صنعت نے کل بروز بدھ 1 جولائی سے پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے دوسرے مرحلے کی تفصیل کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم حمد آل ثانی نے صدر کانگو مسٹر فیلکس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد کا ایک برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی کانگو کے اپنے ہم منصب سلویسٹر ایلونگا کے نام مبارکباد کا ایک برقی پیغام روانہ کیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سعد دوحہ کے لیے بھارت کے سفیر پی کمارن نے ملک میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے موقع پر ملاقات کی۔ اس میٹنگ کے دوران وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی سفیر محترم کی کوششوں کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے مستقبل کے مشن میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کیں۔ فرانسیسی انٹیلیجنس اور انسداد دہشت گردی کے قومی رابطہ کار پیرے ڈی فلورینس سے آج فرانس کے لیے قطری سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ لینے سمیت مشترکہ مفاد کے دیگر کئی امور زیر بحث آئے۔ دوران بات چیت دوحہ اور پیرس کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے فریم ورک میں انسداد دہشت گردی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر توجہ مرکوز رہی۔ علاوہ ازیں قطر اور پیرس کے درمیان متعدد شعبوں بطور خاص سیکورٹی فیلڈ، دو طرفہ تعلقات میں تعاون کو مضبوط کرنے کے وسائل اور بین الاقوامی معاہدوں کے عین مطابق دہشت گردی کی خلاف لڑائی سے متعلق عزم کا اظہار کیا گیا۔ انتظامی کنٹرول اور شفافیت سے متعلق اتھارٹی کے صدر حمد بن ناصر المسنت نے کہا ہے کہ عوامی اہلکاروں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ اور سالمیت کو بہت جلد کابینہ کے فیصلے کے بعد لاگو کیا جائے گا۔ وزیر صحت حنان الکواری نے کووڈ 19 سسٹم وائڈ انسیڈنٹ کمانڈ کمیٹی کے ذریعے منعقدہ ایک اجلاس میں حصہ لیا، جس میں محترمہ کو وائرس کے نتیجے میں ہسپتال اور آئی سی یو میں داخل مریضوں کی کم ہوتی تعداد کے ٹرینڈ کی حالیہ بڑھتی ہوئی تعداد اور اگر مستقبل میں سرکاری طور پر متعارف کردہ انسدادی و احتیاطی اقدام پر عمل درآمد سے کام نہ لیا گیا تو ان کی تعداد اور اموات میں اضافہ ممکن ہوگا، اس تعلق سے تفصیلی بحث کی گئی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے آج پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کی وبا کا شکار 1394 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی رپورٹ دی، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 81,564 ہو گئی ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں 982 نئے کنفرم معاملات کی خبر دی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں ہی کے اندر 9 لوگوں کو انتہائی نگہداشت یونٹ آئی سی یو میں داخل کیا گیا ہے، جنہیں وائرس کے سبب صحت کو پیچیدگیوں کا سامنا درپیش رہا۔
اس وقت اس یونٹ میں موجود مریضوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ وزارت تجارت و صنعت نے کورونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے تناظر میں مالز، شاپنگ سینٹرز، اسٹریٹ مارکیٹس اور ریسٹورنٹس کے پر عائد پابندی کو بتدریج اٹھائے جانے کے دوسرے مرحلے کی تفصیل کا اعلان کیا ہے، جس پر کل بروز بدھ 1 جولائی سے عمل درآمد ہوگا، یعنی پابندیوں میں مزید نرمی کی جائے گی۔ وزارت نے اشارہ دیا کہ قطر کی طرف سے شہریوں اور رہائشیوں کی صحت و سیفٹی کو تحفظ فراہم کرنے اور کورونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے سابقہ فیصلوں اور اقدام کی روشنی میں مرحلہ ثانی کی سمت قدم بڑھایا گیا ہے۔ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ مالز اور کمرشل مراکز میں تمام تجارتی سرگرمیوں سے رجوع کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ گیمنگ سینٹرز، پارکس، اسکیٹ بورڈ ایریاز، پریئر رومز اور سنیما ہالز ہنوز بند رہیں گے۔ دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے چیف اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقدہ ایک کانفرنس میں افغان پیس پروسیس پر بحث کی تاکہ امن مذاکرات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ یورپی یونین اور UN سے آج ایک کانفرنس منعقد کی جانے کی توقع کی جا رہی ہے، جس کا مقصد کئی ملین شامی شہریوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے، جو جلا وطن یا غذائی قلت کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سوڈان کی اتھارٹیز نے دارالحکومت میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے خرطوم آنے والے تمام پلوں اور کراسنگز کو بند کر دیا ہے، جہاں سے شہر میں اجتماعی مظاہروں کے لیے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ فلپائن کی ریسکیو ٹیموں کو فشنگ کشتی ڈوب جانے کے حادثے میں اب تک کسی کو بھی بچانے میں کامیابی نہیں ملی۔ خیال رہے ملک کے مغربی پانیوں میں ہانگ کانگ رجسٹرڈ ایک کارگو جہاز سے کشتی ٹکرانے کے بعد غرقاب ہو گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ہنوز 14 افراد لاپتہ ہیں۔ وینیزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے کراکس کے لیے آزادی کے لیے اندیشے و خدشات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے ملک کے اسٹاک ایکسچینج پر ہوئے حملے کے پس پشت ہونے کے لیے اپنے ہمسایہ حریف بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور بھارت کے وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی نے عوام کو ان کی غفلت اور لاپرواہی میں اضافے کے لیے تنبیہ کی، جبکہ ملک کو کورونا وائرس کے انفیکشنز کی لہر کا سامنا ہے۔ دوسرے یہ کہ روزانہ نئے ریکارڈ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور نائب امیر نے کانگو کے صدر کو مبارکباد کے طار ارسال کیے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے آج دوحہ کے لیے بھارت کے سفیر نے ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 کی وبا کا شکار 1394 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی رپورٹ دی۔ اور وزارت تجارت و صنعت نے کل بروز بدھ 1 جولائی سے پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے دوسرے مرحلے کی تفصیل کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ ختم ہوا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔